الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خب بحث ہماری مشتق کے بارے میں تھی اور مشتق کے تحلیلی مسائل کے بارے میں چند تنبیہات ذکر کر رہے تھے امور کہ ان میں سے پانچواں امر آج جو انشاءاللہ پڑھیں گے یہ بھی ایک خوبصورت مبحث کی جانب مرحوم آخوند اشارہ کرتے ہیں کہ تقریباً یہ مبحث ہمارے کلامی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اگر ایک مشتق کو آپ کسی موضوع اور ذات کے لیے ثابت کرتے ہیں تو آیا ضروری ہے کہ مبدأ اشتقاق ذات کے ساتھ قائم ہو یا ضروری نہیں ہے؟ مثلا آپ متکلم کسی کو کس وقت کہہ سکتے ہیں؟ جب تکلم اس کی ذات کے ساتھ قائم ہو تبھی آپ اس کو متکلم کہہ سکتے ہیں، یا نہ ذات کے ساتھ مبدأ اشتقاق کا قیام ضروری نہیں ہے؟ کہ یہ خوبصورت مبحث ہے کہ کلامی دنیا میں اتفاقاً اسی صفت کے ذیل میں ایک لمبی چوڑی بحث بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا متکلم ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی طلب و ارادے کی بحث میں اس کو ہم بیان بھی کریں گے کہ اشعری معتقد ہے کلام نفسی کا، کہ یعنی ایک کلام نفسی ہے جو ذات پروردگار عالم کے ساتھ قائم ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوا ہے، یعنی ایک علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، اس سے ہٹ کر ایک صفت کلام ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے، کہ جس کو یہ لوگ کلام نفسی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اس مسئلے کی بنیاد بھی اس کی طرف پلٹتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ایک ذات کسی مشتق کے ساتھ اسی وقت متصف ہو سکتی ہے جب مبدأ اشتقاق اس ذات کے ساتھ قائم ہو، جبکہ ان اشاعرہ کے مقابلے میں معتزلہ کا معمولاً نظریہ یہ ہے کہ نا ضروری نہیں ہے کہ مبدأ اشتقاق ذات کے ساتھ قائم ہو، نہ ذات کے ساتھ ایک ارتباط ہو ہم کافی ہے۔ مثلا زید ضارب امرن، خب یہاں پر ضارب آپ صفت قرار دے رہے ہیں زیدن کی، خب ضرب یہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ خب وہ جو ضرب واقع ہو رہی ہے وہ تو اس سامنے والے بندے پر واقع ہو رہی ہے، وہ تو اس کے ساتھ قائم ہے، مفعول کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ فاعل کے ساتھ۔ یا مثلا زید مولم امرن، امر کو اذیت کر رہا ہے، خب اذیت کس کے ساتھ قائم ہے؟ امر کے ساتھ قائم ہے، زید کے ساتھ تو قائم نہیں ہے۔ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے سے معتزلہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ مشتق میں ضروری نہیں ہے کہ مبدأ اشتقاق ذات کے ساتھ قائم ہو۔ اسی اعتبار سے پروردگار عالم کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا متکلم ہے، یعنی ما اوجد الکلام، کلام کو ایجاد کرتا ہے، درخت ہو، کسی کی جان ہو، جہاں پر بھی اپنے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس کو متکلم۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کلام نفسی کے تکلفات میں آ کر پڑھیں۔ اب یہ دو نظریہ۔ آخوند فرماتے ہیں کہ تحقیق مطلب یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ متلبس بالمبدا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ذات آپ اس کے لیے مشتق کو ثابت کر رہے ہیں تو اس ذات کے لیے ضروری ہے کہ اس مشتق کے ساتھ تلبس اختیار کرے، اما انہائے تلبسات مختلف ہیں، یہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ نحو تلبس وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے، حلولی طریقے سے، جو عام طور پر ہوتا ہے ہمارے موارد میں، جیسے ہوتا ہے عالمون، تو یہاں پر ایسے ہے کہ علم ایک صفت ہے جو حال ہے،
نفس انسانی کے اندر. زید ذائقون، ذیق ایک صفت ہے جو حلول رکھتی ہے زید کے اندر. ایک مرتبہ قیام حلولی ہے، دوسری مرتبہ قیام صدوری ہے. ایسے بھی ہو سکتا ہے جیسے مار رہا ہے، درست ہے. اب اس قیام صدوری میں کبھی کبھار فاعل کے ساتھ قائم ہے، کبھی کبھار مفعول کے اعتبار سے، کبھی کبھار اس میں زمان و مکان میں واقع ہوتا ہے. اب یہ مختلف وہ ہیں انہا ہیں، صورتیں. تلبس اس طریقے سے ہو سکتا ہے. بس یا تلبس حلولی بھی ہو سکتا ہے، صدوری بھی ہو سکتا ہے، وقوعی بھی اگر آپ کہیں جیسے میں نے عرض کیا. اور کبھی کبھار تلبس انتزاعی ہے. مثلا جیسے آپ کہہ رہے اب، ابن، ابوت اور بنوت. ہمارے اصول کے اعتبار سے تو اب، ابوت، بنوت مشتق میں شامل ہے، زوجیات مشتق میں شامل ہیں. دیکھیں یہاں پر تلبس ہے، ذات اس کے ساتھ متلبس ہے، اما نہ حلولی ہے، نہ صدوری ہے، نہ وقوعی ہے، بلکہ انتزاعی ہے. بھلے دیکھیں انتزاع کرتے ہیں، باپ اور بیٹے کو جب مقایسہ کرتے ہیں ایک نسبت سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ہے وہ ابن ہے. اور انتزاعی بھی ایسا ہے کہ یہاں پر واقعاً خارج میں کوئی اس کا ما بازائے حقیقی نہیں ہے. خارج میں فقط زید ہے یا امر ہے. ایسے نہیں ہے کہ خارج میں ایک جداگانہ چیز ہو جس کو آپ ابوت کہتے ہو، جس کو آپ بنوت کہتے ہو، اور ایک امر تحصل یافتہ حقیقی ہو جس سے آپ نے انتزاع کیا ہو. نا بھلے ایک ذات ہے، زید ہے، لیکن ابوت کا ما بازائے خارجی حقیقت میں نہیں ہے. آپ انتزاع کرتے ہیں، اما اس کا جداگانہ ما بازائے حقیقی ہو نہ، ایسے نہیں ہے. ما بازائے حقیقی نہیں ہے، بقول آخون کے اعتباری ہے. اچھا جو آپ کو الجھن ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں، متوجہ ہوں اس نقطے کی طرف کہ اس کو آخر میں شاید اشارہ ہم کریں. یہ جو اضافہ ہے آیا واقعاً اس کا ما بازائے خارجی ہے یا نہیں ہے، کہ آخر میں ایک توضیح اس کے لیے عرض کروں گا. اور دوسرا آخون کہتے ہیں کہ وہ مال لباس جس کی وجہ سے یہ جھگڑا بھی ہو رہا ہے. خداوند منان کے مورد میں بھی درست ہے، یہاں پر بھی تلبس انتزاعی ہے. منتہا تلبس انتزاعی ایسا ہے کہ اس کا ما بازائے حقیقی ہے. مثلا کہتے ہیں اللہ عالمون، وہی ایک ذات ہے جس سے آپ علم انتزاع کرتے، اور علم کوئی اعتباری چیز نہیں ہے. جو آپ کہتے ہیں اللہ عالمون، اللہ قادرون، اللہ حیون، یہ اعتباری چیزیں نہیں ہیں، حقیقی چیزیں واقعاً حقیقتاً ہے. منتہا خارج میں ان کا وجود اس موضوع اور ذات سے جداگانہ وجود نہیں ہے. خارج میں اس کا جو مبدأ اشتقاق ہے اور وہ جو ذات ہے متحد ہے وجوداً. مشکل ہی امنا دار ہے، لیکن حقیقت میں ہے. اس کو یہ آخون تعبیر کرے کہ یہاں پر بھی تلبس ہے، تلبس انتزاعی ہے، منتہا امور حقیقیہ میں ہے. دوسرے لفظوں میں آخون یہاں پر ایک منطق کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس محمول دو طرح کے، ایک مرتبہ محمول من سمیمہ ہے اور ایک مرتبہ محمول بالزمیمہ ہے. مثلا البیاض و ابیض، یہاں پر یہ جو ابیضو ہے یہ معمول من سمیمہ ہے. بیاض کے ساتھ کوئی اور چیز زمیمہ نہیں کی کہ جس کے بعد آپ اس کو ابیض کہتے ہو، بلکہ خود اس بیاض سے آپ نے اس کو انتزاع کیا، پھر بیاض کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یعنی کوئی جداگانہ باہر سے زمیمہ نہیں ہے، اسی ذات سے ایک شے کو انتزاع کر کے اس پر حمل کر رہے ہیں آپ، کہ خارج المحمول بھی سے کہتے ہیں. یہاں پر خارج المحمول یعنی جو اسی شے سے ہم خارج کرتے نکالتے، اس معنی میں آپ. اور ایک مرتبہ معمول بالزمیمہ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ مثلا الجدار ابیض،
خوب جدار پر بیاض آپ نے زمیمہ کی ہے، پھر اس زمیمے کے بعد آپ اس کو کہہ رہے الجدار و ابیض. خداوند متعال کے مورد میں جتنے بھی اوصاف ہیں یہ در حقیقت معمول من سمیمت ذات ہے، خود اسی ذات سے ان کو انتزاع کرتے اور اس پر ہم حمل کرتے ہیں. درست ہے. ان قلتا، بھائی ہم جب عرف عام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو مشتق کو ثابت کرتے ہیں ان لوگوں کا تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ واقعاً دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبدأ اشتقاق، ایک ذات. یہ آپ کون سا نہ تلبس نہ تلبس لے کر آئے، ایک ہی چیز ہے. آخون کریں بھلے عام طور پر عرف جن مصادیق کو دیکھتا ہے وہاں پر ایسے ہی ہے، اما یہ دلیل نہیں بنتا کہ اگر ایک مورد برہان کے ساتھ اس طریقے کا ہو تو وہ غلط ہو. یہ بھی درست ہے، مشکل ہم نہ دار ہے. پھر کلام تو فرق کرے گا کیسے؟ ہاں یہاں پر کہہ رہے ہیں دونوں جگہوں پر ایک ہی معنی میں ہے. منتہا نحوِ تلبس مختلف ہو سکتا ہے، نحوِ تلبس کا مختلف ہونا معنی کے تبدیل ہونے کا سبب نہیں بنتا. بات یہ ہے کوئی مشکل نہ دار. لہذا یہاں پر بھی مشتق کو آپ حقیقتاً ذات کے لیے ثابت کر رہے ہیں. ویسے اشتراک پھر آ جائے گی. اشتراک نہیں ہے، یہ اسی کو رد کرے آپ کہہ رہے اشتراک اب نہیں. اشتراک کہاں؟ اشتراک یعنی دو معنی ہے جدا کرنا، یہاں پر دو معنی نہیں. اشتراک کلام میں تو ہے مخلوق و خالق. نہ اشتراک نہیں، وہی معنی کلام کا جو مخلوق میں وہی خدا کے مورد میں. مخلوق کے مورد میں جو کلام ہوتا ہے وہاں پر نحو تلبس یہ ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ کیا ہے ذات کے ساتھ قائم ہے. خدا کے مورد میں جو کلام ہے وہاں پر جو نحو تلبس ہے وہ ذات پر قیام کا نہیں ہے، ذات کے ساتھ قائم نہیں. اما کلام کا معنی وہی ہے، متکلم کا معنی وہی ہے. ذات کے ساتھ قائم ہونا یا نہ ہونا یہ مصادیق کی مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے، مختلف مصادیق کے اعتبار سے، ہر مصداق کے لحاظ سے بحسب ہی ہے. درست ہے. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو کہ بعض اور نکات بھی ہیں جن کو عبارت میں دیکھتے ہیں. الخامس انہو، شان یہ ہے کہ وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغایرت کما عرفت بین المبدأ وما یجری علیہ المشتق. وقع الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقہ علی نحو الحقیقہ. آغا پانچواں امر یہ کہ شان یہ کہ اختلاف واقع ہوا ہے. کس میں اختلاف واقع ہوا ہے؟ فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقہ علی نحو الحقیقہ. مشتق بنحو حقیقت صادق ہو، آیا اس میں معتبر ہے کہ وہ مبدا اس کے ساتھ قائم ہو؟ اس میں اختلاف واقع ہوا ہے. بعد کے بعد جو 1.5 سطر ہے وہ کل والا درس ہے جو امر چہارم میں ذکر کیا. بعد الاتفاق، بھائی اس پر تو اتفاق ہے، علی اعتبار المغایرہ، مغایرہ تو ہونی چاہیے من جہت مبدا اور ما یجری علیہ المشتق میں جو تنبیہ چہارم میں ذکر کیا، امر چہارم میں، اس میں اتفاق ہے. لیکن اختلاف اس بات میں وقع الخلاف فی اعتبار قیام المبدأ به فی صدقہ علی نحو الحقیقہ، کہ آیا معتبر ہے کہ مبدا قائم ہو بھی اس ذات کے ساتھ، یہ آیا معتبر ہے فی صدقہ علی نحو الحقیقہ. فی صدقہ کو اعتبار کے متعلق کرے کہ مشتق صادق آئے بنحو حقیقت، آیا اس میں یہ قیام مبدا بالذات معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے. درست ہے. عبارت آخون کی ترجمہ ہمارا ماشاءاللہ کون سمجھے. وقد استدل، اور استدلال قائم کیا ہے، من قال بعدم الاعتبار، یعنی معتزلی. جو معتزلی ہے کہتا ہے کہ ناغا قیام مبدا بالذات معتبر نہیں ہے. درست ہے، قیام مبدا بالذات معتبر نہیں. اس نے استدلال کیا کس سے؟ بصدق ضارب والمولم، ضارب اور مولم والے موارد میں، قیام ضرب والعلم بالمضروب والمولم. حالانکہ ضرب و علم کس کے ساتھ؟ مضروب اور مولم کے ساتھ قائم ہے. تحقیق کو نکات تو ہم بتائیں گے. تحقیق کے مطلب یہ ہے انہو لا ينبغی ان یرتاب من کان من اولی الالباب
اگر جو عقل مند بندہ ہے سزاوار نہیں ہے کہ وہ ان ہماری باتوں کے اندر شک کرے، لہذا جو مخالفت کرے گا وہ بیوقوف آدمی ہے۔ لا ینبغی ان یرتاب، کس بات میں؟ اس میں کہ فی انہ یعتبر فی صدق المشتق علی الذات وجریہ علیہا من التلبس بالمبدا بناء خاص۔ بھلے آگا روشن ہے مطلب واقعہ، کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات میں شک نہیں کرے گا کہ معتبر ہے اس نقطے میں کہ مشتق جب ذات پر صادق آئے، مشتق جب ذات پر حمل ہو تو معتبر ہے من التلبس بالمبدا بناء خاص، کہ بابا وہ مشتق جو ہے وہ کیا ہے، اس مبدا کے ساتھ تلبس رکھتا ہو، علی بناء خاص۔ یہ جوری، یعنی یہ جو فارسی میں ہم کہتے ہیں نا، یہ جورہائی ایک طریقے سے تلبس ہو، درست ہے۔ یہ آخون نے بہت ساری جگہوں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے، نحو اختصاصاً، یہ جوری اختصاصی، یہ جوری یعنی بہت زیادہ ہے آخون کے پاس، کہ بعد والے آغایون نے اس پر لمبی چوڑے بازی کیے، بابا وہ کون سا جور ہے، اس کو کھولیں نا کہ نحو اختصاص، یہ جوری اختصاص ہے، یہ جوری چیئے یہاں پر بھی ایسے ہی کریں، ایک طرح کا تلبس، درست ہے۔ اختلاف انہائی، وہ تلبس اپنے اختلاف انہا کے ساتھ، اس کے جو مختلف طریقے ہیں، الناشئۃ من اختلاف المواد تارتاً، کہ ایک مرتبہ یہ انہا تلبس مواد کے اختلاف کے لحاظ سے ہے، مثلا ایک مرتبہ حلولی ہے جیسے مرض ہے، ایک مرتبہ کوئی اور صورت میں مواد جو مختلف مواد ہیں ان کے اعتبار سے، مثلا لفظ مرض استعمال ہو رہا ہے یا مریض استعمال ہو رہا ہے تو وہاں پر ایک طرح کا ہے، ضرب استعمال ہو رہا ہے وہاں پر ایک طرح کا ہے، ضاحک استعمال ہو رہا ہے وہاں پر ایک طرح کا ہے، تو مواد کے مختلف ہونے سے بہرحال یہ تلبس بھی مختلف ہوتا ہے۔ وہ اختلاف الحیات، خوب حیات کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہوتا ہے، ایک مرتبہ اس میں فاعل ہے، ایک مرتبہ اس میں مفعول ہے، ایک مرتبہ اس میں زمان و مکان ہے، ایسے۔ وہ اختلاف الحیات اخرى، دوسری مرتبہ حیات کے مختلف ہونے کی وجہ سے، من القیام، کہ وہ جو مبدا قائم ہے ذات کے ساتھ، من القیام صدوران، صدوری ہو سکتا ہے، او حلولان، حلولی ہو سکتا ہے، او وقوعاً علیہ اگر مفعول ہو، او فی ہے اگر اس میں زمان ہو مکان ہو، ظرف زمان و مکان ہو وہاں پر وقوع فی ہوگا، درست ہے۔ او انتزاعہی انو مفہومان، یا ایسے بھی ہو سکتا ہے ایک مرتبہ من القیام ہے اور ایک مرتبہ نہ، او انتزاعہی انو، یا اس ما تلبس وہ جو ذات ہے اس سے آپ انتزاع کرتے ہیں مفہومان، ایک مفہوم کو، حالانکہ ما اتحاد ہی معہو خارجان، ساتھ اس کے کہ وہ مبدا اس ذات کے ساتھ خارجن متحد ہے، مفہوم اس سے انتزاع کرتے ہیں لیکن خارجن متحد ہے۔ کما فی صفات ہی تعالی علی ما اشرنا الیہ آنفا، ابھی تو کہا تھا تھوڑی دیر پہلے یعنی گزشتہ تنبیہ کے اندر، او ما عدم تحقق الا للمنتزع عنہ، یا بھلے انتزاعی ہے، درست ہے، ذات کے ساتھ وجوداً متحد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خارج میں اس کا تحقق ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ منتزع عنہ کا تحقق ہے، اس کا اپنا تحقق نہیں ہے۔ یہ اضافے کو اس باب میں لے کر آتے ہیں، اضافہ نسبت متکررہ کو کہتے ہیں، ابوت، اخوت، بنوت، یہ اس کو اس باب میں لے کر آتے ہیں کہ منتزع عنہ کا وجود ہے لیکن اما اضافے کا خارج میں وجود نہیں ہے۔ حق کے مطلب یہ کہ اضافے کا بھی خارج میں وجود ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ کما فی الاضافات والاعتبارات کہ التی لا تحقق لها، جس طریقے سے وہ اضافات اور اعتبارات کہ جن کا خارج میں تحقق نہیں ہے، بھلے خارج میں تحقق ہے متحصل نہیں ہے، جدا گانا نہیں ہے، اما خارج میں تحصل ہے ان کے اپنے وجود کے اعتبار سے، کیوں نہیں؟ ولا یکون بحذائها فی الخارج شیء، ان اضافات اور اعتبارات کے حذا اور جو ہے کہ مقابل میں خارج میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وتکون من الخارج المعمول، یہ خارج المعمول ہے، معمول من سمیمہ ہے، لل معمول بزمیمہ، معمول بزمیمہ نہیں ہے۔ ففی صفات ہی الجاریت علیہ تعالی، وہ صفات کہ جو
حضرت حق تعالیٰ پر جاری ہوتی ہیں یکون المبدأ مغایرا لہو تعالیٰ مفہوماً، وہاں پر وہ مبدأ اشتقاق ذات پروردگار عالم کے ساتھ مفہوماً مختلف ہے. البتہ وقائما بھی عینان، اور ذات باری کے ساتھ قائم ہے وجوداً عیناً، لیکنہ بالنحو من القیام، علی یہ جوری قیام است، لا بأن یکون ہناک اثنینیۃ. بابا ایسے نہیں کہتے کہ صفات اور ذات کے درمیان ایک طرح کی خارج میں اثنینیت اور دوئیت ہو، دوئیت نہیں ہے. وکان ما بحذاء غیر ذات، اور اس مبدأ کے لیے ذات کے علاوہ ایک جدا گانا تحصل ہو، نہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. بل بناء الاتحاد والعینیہ، بلکہ دونوں خارج میں متحد ہے عیناً، بقول آغا کے کہ دیکھیں حیثیت اندماجی ہے، حیثیت اندماجی ہے آیزدان پناہ کے بقول. وَكَانَ مَا بِحِذَائِهِ عَيْنَ الذَّاتِ، اور جو مبدأ کا ما بحذا ہے وہ عین ذات ہے. ان قلتا، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. وَعَدَمُ اطلاع العرف علی مثل هذا التلبس من الامور الخفیہ لا يضر بصدقها علیہ تعالی علی نحو الحقیقہ. بابا لوگوں کو اس طریقے کے تلبس کا جو پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ مخفی ہے، یہ مضر نہیں ہے اس بات کے لیے کہ یہ صفات صدق کرتی ہوں پروردگار عالم پر بنا حقیقت. مشکل نہ دار رہی ہے. اذا کان لہا، جب ان صفات کے لیے ہو مفہوم صادق علیہ تعالی حقیقتاً، جب صفات ایک واقعاً حقیقی مفہوم بھی رکھتی ہیں اور واجب تعالیٰ پر حقیقتاً صادق بھی آ رہی ہیں، مشکل نہ دار یہاں پر آپ کہیں گے کہ حقیقتاً اس کے لیے ثابت ہے. درست ہے. ولو بتأمل، اگرچہ دقت کے ساتھ، وتأمل من العقل، تأمل یعنی غور، تأمل یعنی عقلی جو ہے وہ کہ تحلیل کے ساتھ. والعرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاہیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها. آگا یہ بحث عرف کے اندر یہ ایک سطر کمال ہے، یعنی پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے نکات اس سے استخراج ہوتے، پتہ نہیں کتنے احکامات کے اندر یہ ایک سطر راہ گشا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کے لیے ہم عرف کی طرف رجوع کریں گے. بھائی عرف کی طرف جو آپ رجوع کرتے ہیں کتنا رجوع کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں عرف وہاں تک معیار ہے جہاں پر آپ اس مفہوم کی تعیین کرتے ہوں. اما اگر عرف نے تعیین کر دیا اور عرف بعد میں تسامح کرتا ہے تو وہاں پر عرف کا وہ تسامح قابل قبول نہیں ہے. مثال دوں، اگر فرض کریں 400 کلو گرام، فرض کریں 400 کلو گرام، ایک قول کے مطابق 300 کلو گرام کر کے بارے میں کہتے ہیں. کر کی دو مقدار ہے، ایک وزن کے اعتبار سے اور ایک جو ہے وہ کیا ہے اندازے کے لحاظ سے، مساحت کے لحاظ سے. خوب ہم نے کہا کہ بھئی کر کے لیے مثلا فرض کریں مثال کے طور پر 400 کلو گرام ہونے چاہیے. عرف نے کہا 400 کلو گرام. اب آپ کے پاس ایک ہے اس سے آدھا پاؤ کم ہے، 400 گرام سے آدھا پاؤ کم ہے. عرف یہاں پر تسامح کرتا ہے. دیکھیے آدھا پاؤ 400 کلو گرام میں کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن یہ پانی کور نہیں ہوگا. عرف جو مصادیق کے اندر تطبیق کے مصداق میں تسامح کرتا ہے، اس کے اندر عرف قابل قبول نہیں ہے. تعیین مفہوم کے لیے بھلے، تعیین مفہوم کے لیے عرف ملاک ہے، معیار ہے. مثلا غنا ہم نے کہا کہ ایک عرفی مفہوم ہے، درست ہے. یہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے، آغا یون بھی کہتے ہیں نا کہ مجالس لہو و لعب کے ساتھ مناسبت نہ رکھے. مجالس لہو و لعب یعنی کیا؟ کہ اکثر لوگ پھنسے رہتے ہیں. اب ایک میں نے بزرگوار سے پوچھا، اساتید میں سے، مجتہدین میں سے، بہت اچھا اس نے کہا کہ بابا آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں ایک ناچ گانے کی محفل ہے، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں واقعاً اس کام کو کہا جائے گا کہ یہ وہی ناچ گانے والی محفل ہے؟ یہاں پر وہ والا سما باندھ رہا ہے. مثلا چند دن پہلے ایک مسئلہ بھی ہوا، آ گئے
کیا نام ہے ان کا، آج شہنشاہ نے کہا کہ بھئی مجالس کے اندر یہ جو مثلا شہنائی ہوتی ہے، ڈھول ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں مثلا عزاداریوں میں کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ خوب اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ اس نے اپنے انداز میں، خطابتی انداز میں کہا. بہت سارے علماء اس پر ناراض ہو رہے تھے. لیکن اگر خصوصیت سے مقام معظم رہبری کے فتاوا کو دیکھیں یا دوسرے مراجع کے بھی فتاوا، واقعاً الحق والانصاف جب عزاداری ہوتی ہے، اس ڈھول پر عزاداری کرتے یا اس شہنائی کے اندر مثلا بند پڑھتے، نوحہ پڑھتے، کوئی بندہ کہے گا کہ یہ مجالس لاو و لعب کے ساتھ مشابہت رکھتی؟ یعنی واقعاً یہ جو منظر سما باندھ رہا ہے، یہ ناچ گانے والا سما باندھ رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ یعنی وہ ناچ گانے والی محفل ہے، ویسا سما بند رہا ہے؟ ویسا تو نہیں ہے نا، ویسا سما تو نہیں ہے، اس طریقے سے بالکل نہیں ہے. لہذا موسیقی کے بارے میں بھی جو مقام معظم رہبری کا بھی فتویٰ ہے، ہر موسیقی تو حرام نہیں ہے. وہ موسیقی جو انسان کو خدا سے دور کرے، وہ موسیقی جو انسان کو مثلا لعب و لعب کی طرف لے کر جائے، اخلاقیاتی چیزوں کے سے دور لے کر جائے، خوب یہ موسیقی حرام ہے. اما اس کے علاوہ موسیقی نا حرام نہیں ہے. اگر آلات کا استعمال اس کے اعتبار سے، آلات کا اعتبار کس جگہ پر کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ بذات خود نہ بذات خود نہ بہت زیادہ. یہاں پر آپ دیکھیں گے اصلاً دیکھیں فضا آواز شد. عرف یہاں پر ہے عنوان کو تعیین کرنے کے لیے، بھلے آگا عرف ہے، معیار ہے. اما جب عرف نے ایک عنوان کو معین کر دیا، اس کے بعد اس کی تطبیق کیسے ہونی چاہیے، خوب یہ دیکھیں یہاں پر آپ تسامحات عرفی میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ خیلی یعنی یہ آخوند کی ایک سطر بعد میں بڑے بڑے مباحث کا منشا ہے. والعرف انما یکون مرجعا فی تعیین المفاہیم لا فی تطبیقها علی مصادیقها. پورے بحث مشتق کی تھکاوٹ ختم ہو گئی. وبالجملہ یکون مثل العالم والعادل وغیرہما من الصفات الجاریۃ علیہ تعالی وعلی غیرہ جاریۃ علیہما بمعنی واحد ومعنی فارد. ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے. اگر یہ جو عالم ہے، عادل ہے، یا اس کے علاوہ جو اور صفات ہے، خدا پر بھی حمل ہوتی ہیں، غیر خدا پر بھی حمل ہوتی ہیں، ان دونوں پر جو حمل ہو رہی ہیں ایک ہی معنی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے، ایک ہی معنی میں حمل ہوتا ہے. یہاں پر مرحوم حاجی کی طرف چلے گئے، شرح منظومہ کی طرف. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرْيِ مِنَ الْإِتِّحَادِ وَكَيْفِيَّةِ تَلَبُّسِ بِالْمَبْدَأِ. بولے کیفیت تلبس بالمبدا اور نحو اتحاد میں بے شک مختلف ہو، اما معنی ایک ہے، مشکل نہ دار. یہ بہت بڑے معرفتی اور جسے کہتے ہیں نا یعنی کلامی مبحث کا ایک نقطہ ہے کہ انہوں نے بھی مرحوم خون سے ملا حادی سبزواری سے لیا ہوا ہے کہ عیناً اگلی عبارت وہ آ رہی ہے اسی کے مطلب کو بیان کرتے ہے. سو انہو بناء العینیت فی تعالی، پروردگار عالم عینیت کے طریقے سے، جبکہ وبناء الحلول او الصدور فی غیرہ تعالی، خدا کے علاوہ دوسرے موارد میں یا حلولی ہے یا صدوری ہے. پس فلا وجہ لما التزم به فی الفصول. کل سے لے کر صاحب فصول کے پیچھے پڑے ہوئے. اب پس مانا نہ دارد کہ وہ جو صاحب فصول آ کر جس نقطے کے ملتزم ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا مجاز کے قائل ہو جائے، کل والا درس، یا مجاز کے قائل ہو جائے یا نقل کے قائل ہو جائے، کہہ رہے ہیں نہ، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. لملتزم بھی فی الفصول، کیا کس چیز کا ملتزم ہوا؟ من نقل صفات الجاریت علیہ تعالی اما ہی علیہ من المعنی، کہ آپ آئیں وہ صفات جو خدا پر جاری ہوتی ہیں ان کو نقل کریں، درست ہے، جو ان کا معنی ہے اسے نقل کریں، دوسری طرف لے کر آئیں. نہ وہ نہیں ہے. کما لا یخفا، کیف بابا یہ کس طریقے سے ہے، یہاں سے وہ مرحوم حاجی والی بات کریں، حاجی والی بات بھی کریں. بھائی اگر آپ کہیں کہ عالم جب میں خدا سے کہتا ہوں، خدا کے بارے میں عالم کہتا ہوں، اس کا وہ معنی نہیں ہے جو انسان کے مورد میں عالم کہتا ہوں، تو کون سا معنی ہے؟ اس پہلے والے معنی کا ضد ہے، مخالف ہے،
پھر تو نعوذ باللہ آپ خدا کو عالم کہتے ہوئے نعوذ باللہ اس کے لیے جہالت کو ثابت کریں، الیاذ باللہ، خاکم بدار. یا آپ اس کے علاوہ ایسا معنی کر رہے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی کیا معنی ہے پھر؟ معنی تو کرو. یہ تو تعطیل معرفت ہے، یہ تو لکلکہ زبانی ہے، کوئی معنی بھی نہیں کرے. یا وہ تیسرا فرض وہی ہے کہ وہی معنی ہے جو وہاں پر وہ یہاں پر ہے. ان تین صورتوں سے تو خالی نہیں ہے. یہ موجودن کے باعث میں جو وہاں پر بدایہ میں بھی ہے اور شرح منظومہ میں بھی ہے اصل وہیں پر. وَلَوْ كَانَتْ بِغَيْرِ مَعَانِيَ الْعَامَّةِ، اگر وہ جو صفات کے معنی عامہ ہیں اس کے غیر والا معنی جاریتاً علیہ تعالیٰ خدا پر حمل ہوتا ہے، کانت صرف لقلقت اللسان و الفاظاً بلا معنی. یہ تو پھر وہ تعطیل معرفت ہے، لقلقہ زبانی ہوگا، الفاظ ہوں گے بغیر معنی کے. کیونکہ فَإِنَّ غَيْرَ تِلْكَ الْمَفَاهِمِ الْعَامَّةِ الْجَارِيَةِ عَلَى غَيْرِهِ تَعَالَى غَيْرُ مَفْهُومٍ. اگر وہ مفاہیم عامہ جو غیر خدا پر جاری ہوتے ان کا غیر سمجھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ غیر مفہوم ولا معلوم، نہ سمجھ میں آتا ہے الا بما یقابلھا، مگر ان مفاہیم کے مقابل سے. عالم کا مقابل جاہل ہے، نعوذ باللہ. ففی مثل ما اذا قلنا انه تعالی عالم اما ان نعنی انه من ينکشف لدیہ الشیء فهو ذاک المعنى العام. یا تو اس سے مراد آپ کا وہی معنی ہے کہ بابا جس کے پاس کوئی چیز منکشف ہو جائے. یہ تو دوسرے موارد میں جو استعمال کرتے ہیں وہی معنی ہے. علم کا یہ معنی زید والے مورد میں بھی ہے، وہ یہی معنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے. او انه مصداق لما یقابل ذاک عملانا، یا نہ جو کشف کا مقابل ہے یعنی جہل، یا وہ مراد ہے آپ کی کہ تعالی عن ذلک علوا کبیرا. ویسے تو پھر خدا کو عالم نہیں بنا رہے آپ، نعوذ باللہ کیا بنا رہے. وَإِمَّا أَن لَا نَعْنِيَ شَيْئًا، یا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. فَتَكُونُ كَمَا قُلْنَاهُ مِنْ قَوْنِهَا صِرْفَ لَقْلَقَا، پھر تو ایسے ہی ہو جائے گا جیسے ہم نے اوپر کہا کہ یہ لقلقہ زبانی ہوگا. وَقَوْنِهَا بِلَا مَعنَى، یہ اس کا کوئی معنی وغیرہ بھی نہیں ہوگا. كَمَا لَا يَخْفَى. وَالْعَجَابُ أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ إِلَّةً لِعَدَمِ صِدْقِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَهُوَ كَمَا تَرَى. تعجب ہوتا ہے صاحب فصول سے، یہ جو تجوز اور نقل باری تعالیٰ کے مورد میں تھا اسی کو علت قرار دے رہا تھا کہ یہ صفات یہ جو ہے وہ کیا ہے، ذالک یعنی وہ جو پہلے ہم گزار چکے کل والے درس میں، تجوز اور نقل صفات باری میں صاحب فصول، اس کو علت قرار دے رہا ہے لعدم صدق، کیا کہ یہ صفات صادق نہ ہے فی حق غیر ہی، غیر واجب کے مورد میں. جیسے واجب کے مورد میں صادق آ رہے اس طریقے سے صادق نہ ہے، کیونکہ یہاں پر مجاز ہے، تجوز ہے، نقل ہے. وَهُوَ كَمَا تَرَى عَلَى مِبِنِي وَبِالتَّأَمُّلِ فِي مَا ذَكَرْنَا ظَهَرَ الْخَلَلُ فِي مَا أُسْتُدِلَّ مِنَ الْجَانِبَيْنِ. اگر جو دونوں طرفوں سے، بعض کہتے ہیں اصل بحث کی طرف چلے گئے، اصل کہتے ہیں کہ قیام مبدأ معتبر ہے، بعض کہتے ہیں کہ قیام مبدأ معتبر نہیں ہے. دونوں نے جو دلائل قائم کیے، وہ ایک ایسا مورد لے کر آ رہا ہے خدا کے مورد میں، اور وہ ایسا مورد لے کر آئے جو خدا کے علاوہ ہے، مثلا صدوری ہے. تو ان دونوں کا کہہ رہے ہیں کہ جواب بھی روشن ہو جائے گا. یہ لوگ تلبس کے انہا کو نہیں سمجھتے. ہر ایک نے تلبس کو ایک خاص معنی میں مناظر کیا ہوا ہے، ایک نے حلول میں مناظر کیا ہوا ہے اور ایک نے صدور میں مناظر کیا ہوا ہے. والمحاکمۃ بین الطرفین، اور دونوں طرفوں کے درمیان حکومت کرنا بھی آپ کے لیے روشن ہو جائے گا. بعد والا مسئلہ 2 منٹ فقط، اسی مسئلے کا تتمہ، جدا کا نباس نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے بالکل روشن ہے. ایک مرتبہ دیکھیں آغا جو مجاز ہے، یہ آپ لوگ ادبیات میں پڑھ چکے ہیں. مجاز 3 طریقوں سے ہوتا ہے: مجاز در اسناد، مجاز در کلمہ، مجاز در حذف. ایک مرتبہ کہتے الانسان عدلون، کہتے مجاز ہے لیکن مجاز در حذف ہے. حقیقت میں الانسان ذو عدلن، بھلے. وسأل القریہ یعنی وسأل اہل القریہ، یہ مجاز در حذف ہے. مجاز در حذف ہے، کوئی چیز معذوف ہے. ایک مرتبہ مجاز در کلمہ ہے، یہی الانسان عدلون کہ مراد آپ کی عادلون ہے. عدلون کہہ رہے مراد آپ کی کیا ہے؟ عادلون ہے. یہ مجاز در کلمہ بھی ہے.
یہی مثال مجاز در حذف کے لیے بھی ہے، مجاز در کلمہ کے لیے بھی ہے. یا مثلا آپ کہیں زید اسد، مجاز در کلمہ ہے، روشن مثال. جی مجاز در کلمہ میں مجاز در کلمہ کی مثال زید اسد، مجاز در حذف کی مثال وسأل القریہ یا زید عدل. ایک مرتبہ مجاز در اسناد ہے، جر المیزاب، پر نالا بہتا ہے، درست. یہاں پر مجاز در اسناد ہے، نسبت دینے میں ہم نے مجاز گوئی کی. صاحب فصول کہتے ہیں جہاں پر مجاز در اسناد ہے وہاں پر مشتق حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا، وہاں پر مشتق بھی مجازی معنی میں ہوگا. جیسے جر المیزاب، یہاں پر مشتق المیزاب جارن، المیزاب جارن مشتق کی مثال کو بنا ہے المیزاب جارن. یہاں پر جاری اپنے معنی میں نہیں ہے، حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں. آخون کہہ رہے ہیں کہ ناغا اشتباہ میں کوئی. دیکھیں مجاز در اسناد اپنی جگہ پر یہ ہم مانتے ہیں، لیکن مجاز در اسناد کا معنی یہ نہیں ہے کہ جارن اپنے معنی میں استعمال نہ ہوا ہو. جارن تو اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، نسبت دینے میں آپ مجاز کر رہے ہیں، غیر ما هو لا کی طرف نسبت دے رہے ہیں. اما جارن تو اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیوں آپ خلط کریں مجاز در کلمہ اور مجاز در اسناد میں؟ یہ نقطہ ہے اس میں. السادس الظاہر انه لا يعتبر في صدق المشتق وجریہ على الذات حقیقتا التلبس بالمبدأ حقیقتا وبلا واسطة في العروض. کیونکہ ان اصطلاحات کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے. کہنے کی شان یہ کہ معتبر نہیں ہے صدق کے مشتق میں کہ مشتق جو حمل و ذات پر حقیقتاً تو اس میں معتبر ہو کہ آغا وہ مشتق اس مبدأ کے ساتھ حقیقتاً متلبس ہو، حقیقتاً متلبس ہو. کہہ رہے نا یہ ضروری نہیں ہے. واسطہ فی المجاز نہ ہو، اسناد حقیقی ہو. کہہ رہے نا یہ ضروری نہیں ہے. کما فی الماء الجاری بل یکفی التلبس بھی ولو مجازاً. بابا یہی کافی ہے کہ وہ کیا ہے ذات اس کے ساتھ متلبس و مبدا کے ساتھ ولو مجازا نہیں کیوں نہ. ومع هذه الواسطہ یعنی واسطہ فی العروض ہی کیوں نہ ہو. واسطہ فی العروض کی پہلے وضاحتیں کر چکے ہیں. کما فی المیزاب الجاری فاسناد الجریان الى المیزاب وان کان اسنادا الى غیر ما هو لا. فرماتے ہیں یہ جو بس 2 منٹ ہے ختم ہے. یہ جو جریان کی نسبت آپ میزاب کی طرف دے رہے ہیں وہ انکان اسنادا الی غیر ما هو لا، اگرچہ نسبت ہے جو ہے غیر ما هو لا کی طرف. وبالمجاز اور مجازی ہے، اسی کی تفسیر ہے. الا انه فی الاسناد، لیکن یہ مجاز در اسناد ہے. لا فی الکلمہ، مجاز در کلمہ نہیں ہے. جارن اپنے معنی میں ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے لیے ثابت ہے کہ جو اس کا حقیقی نہیں ہے. فالمشتق فی مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل فی معنی الحقیقی. مشتق تو اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے. وان کان مبدأه مسندا الی المیزاب، اگرچہ مبدأ اشتقاق مسند ہے میزاب کی طرف. بالاسناد المجازی، اور اسناد مجازی مشکل نہ در ولا منافات بینہما. اسناد مجازی در مبدأ اور مشتق اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو، ان میں کوئی منافات نہیں ہے. کما لا یخفا ولیکن ظاہر الفضول، لیکن فصول کا جو ظاہر ہے بل صریح، بلکہ سیدھا سیدھا اس نے کہا اعتبار الاسناد الحقیقی فی صدق المشتق حقیقتاً. اگر مشتق حقیقتاً وہاں پر صادق ہوگا جہاں پر اسناد حقیقی ہو، اسناد الی غیر ما هو لا نہ ہو. کہہ رہے ہیں یہ مطلب غلط ہے. وَكَأَنَّهُ من باب الخلط بین المجاز فی الاسناد والمجاز فی الکلمہ. وَهَذَا ہا ہونا محل الکلام بین الاعلام والحمد للہ وهو خیر ختام. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل